نفرت سے عداوت سے غربت سے جہالت سے آؤ یہ قسم کھائیں ہم دیش بچائیں گے آزادی امرت سو اس طرح منائیں گے ہر گھر میں ترنگا سب مل کر لہرائیں گے ہم اپنے مقصد اصلی کی طرف چلتے ہیں ہمارے ادارے کے موقر اساتذہ کی کچھ عناوین ہیں ایسے سلگتے ہوئے عناوین جن کی ضرورت آج قوم محسوس کرتی ہے اب ہم جس شخصیت کے متعلق سننا چاہتے ہیں ہمارے استاذ کے ہمارے ادارے کے استاد مفتی محمد منیر صاحب قاسمی سے وہ ملک میں جمہوریت سیکولرزم اور ہندو مسلمان بھائی چارہ گنگا جمنا تہذیب اور مظلوموں کی آواز اٹھانا پرامن احتجاج کے ذریعے ڈنڈی مارچ کے ذریعے باشندگان وطن کے مطالبات حکومت سے پورے کروانا علماء کی رہبری اور ان کی رہبری کے ذریعے سے ملک کے حالات کو درست کرنا اس کی کوشش مجاہدے کرنا جن کا امتیاز رہا ہے جن کو دنیا مہاتما کے لقب سے یاد کرتی ہے بابائے قوم کا لقب جن کو ملا ہے جن سے میری مراد موہن داس کرم چند گاندھی جی کے نام سے جن کو یاد کرتے ہیں ان کی شخصیت اور سیرت پر محاضرہ پیش کرنے کے لیے ادارے کے موقر استاد مفتی محمد منیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا محاضرہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا او كما قال عليه الصلاة والسلام. ہندوستان کو آزاد ہوئے 76 سال مکمل ہو چکے. اس موقع سے تقریباً اداروں مدارس اور اسکولوں میں قیمتی اہم موضوعات اور عناوین پر طلباء کرام اور اساتذہ عظام اپنے مذاکرے پیش کرتے رہتے ہیں. 15 اگست 2023 اس ادارے کے اندر بھی 3 شخصیات اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے اس سلسلے میں اساتذہ کرام محاضرات پیش کریں گے. پہلا یہ محاضرہ گاندھی جی کے عنوان ان کی شخصیت سیرت سے متعلق. گاندھی جی کی غیر سیاسی غیر اختلافی انسانیت والے قابل اخذ پہلو اسلام اور مسلمانوں سے متعلق ان کے تعلقات ان کے افکار و نظریات ان کی خدمات اور تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس عنوان کے لیے بہت ساری کتابیں خود ان کی آپ بیتی لکھی ہوئی تلاش حق الفاظات بہت ساری ویکیپیڈیاز کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد کی لکھی ہوئی آزادی ہند اور اس کا ترجمہ کرنے والے رئیس احمد جعفری بہت سارے مضمون نگار عابد حسین ڈاکٹر محمد اسامہ فکر و خبر بھٹکل ان سب کا قدر مشترک خلاصے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے اس مختصر وقت میں کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں. گاندھی جی کا اصل نام موہن داس تھا. مہاتما یہ لقب تھا نام نہیں تھا. ان کے والد کا نام کرم چند گاندھی والدہ کا نام پتلی بائی. ان کی پیدائش گجرات میں کاٹھیا واڑ میں پور بندر کے ایک مذہبی گھرانے کے اندر 2 اکتوبر 1869 جسے آزادی کے بعد سے نیشنل ڈے قومی تعطیل کے عنوان سے نان وائلنس دن کے اعتبار سے خوب جشن کے ساتھ منایا جاتا ہے. اس تاریخ کو پیدا ہوئے تقریباً 79 سال دنیا میں باقی رہے 79 سال. پھر 1948 میں جنگ آزادی کے بعد 1948 میں 30 جنوری کو ناتھو رام گوڈسے کے ہاتھ سے گولی مار کر گاندھی جی کو قتل کر دیا گیا. پھر اس کی سزا میں اسے پھانسی کی سزا دی گئی ہے.
تقریباً گاندھی جی کے انتقال ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، وہ راج گھاٹ دہلی کے اندر مدفون ہیں۔ ان کی خدمات اور انسانیت نواز پہلوؤں کی بنا پر ان کو قوم نے جو القاب سے نوازا، ان میں سے ایک تو مہاتما، بابائے قوم، باپو وغیرہ ہے۔ ان کا خاندان نسلاً یہ گجرات کے رہنے والے، بائیں ہاتھ سے لکھنے والے، لیفٹ ہینڈر تھے۔ تعلیم ہی کے زمانے میں کم عمری میں ان کا نکاح ہو گیا۔ سب سے پہلے 7 سال تک تقریباً یہ پور بندر ہی میں رہے، کوئی خاص قسم کی تعلیم وہاں پر نہیں ہوئی۔ ان کے والد محترم کا، کرم چند کا، جب گجرات کے راجستھانی ایک دیوان میں ملازمت طے ہوئی تو راجکوٹ منتقل ہو گئے۔ وہاں جانے کے بعد ان کی پرائمری اسکول میں تعلیم ہوئی۔ متوسط قسم کے طالب علم تھے، کوئی زیادہ ذہین طالب علم نہیں تھے، بہت شرمیلے تھے، دوستوں اور بچوں سے میل ملاپ تعلقات ان کے نہیں تھے۔ تعلیم ہی کے زمانے میں 13 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہو گیا۔ ان کے ساتھ ہی ان کے چچا زاد بھائی اور سگے بھائی کا بھی نکاح ہوا۔ ان کی بیوی کا نام کستور بائی گاندھی۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، ہری لال، منی لال گاندھی، رام داس، دیو داس گاندھی۔ یہ 4 بیٹے ان کے تھے۔ گوشت بالکل نہیں کھاتے تھے اور سبزی، پھل، میوے، شہد، اس طرح کی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے تھے۔ ٹھنڈی اور باغات اور کھیتوں میں، کھلی فضاؤں میں ٹہلنے کا ان کا مزاج تھا۔ میٹرک تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ گئے، 3 سال وہاں پر یا 2 سے 3 سال میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس آئے۔ سیٹ عبد الکریم کے بلانے پر وکالت کے پیشے کے عنوان سے جنوب افریقہ، ساؤتھ افریقہ، ڈربن، جوہانسبرگ وغیرہ کے علاقے میں وکالت کے پیشے سے کافی مقبول اور مانے جانے لگے۔ بہت سارے وہاں پر ان سے کام لیے گئے ہیں۔ تقریباً 30 سے 22 سال کا عرصہ انہوں نے وہاں پر گزارا ہے۔ 1894 میں 1894 میں نٹال انڈین کانگریس، نٹال یہ ساؤتھ افریقہ کے ایک بندرگاہ کا نام ہے، وہاں پر ایک اس عنوان سے تنظیم قائم کی اور ہندوستانیوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کی۔ گاندھی جی نے ابتدا میں سنسکرت بھی سیکھی اور پھر اس کے بعد آگے چل کر ان کو مذہبی کتابوں کے پڑھنے میں کافی سہولت ملی۔ گاندھی جی کی نظر میں ہندو بچوں کے لیے ان کا جو مشورہ ہوتا تھا وہ ہندی، اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبان سیکھیں۔ لندن میں بہت سارے صوفیوں سے اور الگ الگ مذاہب کے پادریوں سے ملاقات ہوئی، وہاں سے ان کا مطالعہ ادیان و مذاہب کا سلسلہ شروع ہوا اور ساتھ ہی جنوبی افریقہ سے واپسی وہ کرنا بھی چاہ رہے تھے، لیکن وہاں بہت سارے کچھ ایسے حالات پیش آئے۔ ڈربن سے پریٹوریا کا ایک مرتبہ سفر کیا انہوں نے، فرسٹ کلاس کی سیٹ تھی ان کی، لیکن تعصب قسم کے انگریزوں نے ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتے ہوئے کہ آپ ہمارے برابری کے نہیں ہیں، انہیں وہاں سے بھگا دیا گیا۔ ڈرائیور سے پٹائی بھی کی گئی۔ پائیدان پر جو سیڑھی ہوتی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر پورا سفر گاندھی جی کو طے کرنا پڑا۔ اس طرح کی ذلتوں کا سامنا ان کے ساتھ ہوا۔ ایک مرتبہ جج کے سامنے پیشی ہوئی اور یہ وکالت کے عنوان سے کھڑے ہو کر معاملہ سلجھا رہے تھے، تو جج نے سب سے پہلے کہا کہ آپ اپنی پگڑی کو اتار دیجئے، اس کے بعد آپ کی بات سنیں گے۔ حقارت آمیز جملے، تو انہوں نے پگڑی تو نہیں اتاری، وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے ہوٹلوں کو بند کر دیا گیا، ہندوستانی مزدوروں کو چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو بہت سوتیلا سلوک اور انسانیت والے حقوق بھی انہیں نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے چیزوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے ان کو کھڑا کیا۔ پھر اس کے بعد ان چیزوں کے بعد بہت ساری تحریکات، بہت ساری آوازیں انہوں نے شروع کی ہیں۔ مسئلہ خلافت کی تحریک پر بھی ان کا تعاون رہا، ڈانڈی مارچ کے ذریعے سے ستیہ گرہ کی تحریک اور پھر عدم تشدد کی تحریک، عدم تعاون اور اسی طرح سرو دھرم سمبھاؤ کا نعرہ انہوں نے لگایا۔ جیو جینے دیکا، جیو جینے دیو کا نعرہ، سرو دھرم سمبھاؤ کا نعرہ انہوں نے لگایا۔ بہت ساری ان کا مزاج یہ تھا، سچ بولنے کے عادی تھے، سچ کو پسند کرتے تھے، سچ کے علاوہ کچھ اور بولنے کو عیب سمجھتے تھے۔
سچ کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ بدن کو ڈھانپنے کے لیے ابتدا میں تو عمدہ کپڑے وغیرہ پہنا کرتے تھے، بعد میں برہمچاریہ کا بھیس اور مزاج انہوں نے بناتے ہوئے اپنے مزاج کو بدلا، اور پھر اس کے بعد اپنے بدن پر بہت مختصر سا ایک ہندوستانی دھوتی اور اوپر ایک چادر وغیرہ کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے افکار اہل اسلام اور مسلمانوں سے جو تعلقات ہیں، چونکہ اس زمانے میں ہندو مسلم کا بعض لوگوں کے علاوہ زیادہ تعصب والا نگاہ نہیں تھا۔ ان کے والد محترم کا مزاج بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ مل کر رہا کرتے تھے۔ خود گاندھی جی کے دوست بہت سارے تھے مسلمان، لطیف بھائی، عثمان بھائی، شیخ مہتاب، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی آبیتیوں میں لکھا ہوا ہے، عباس طیب، پیر محمد مونس، عبدالصمد خان، مولانا عبدالباری، مولانا ظفر علی خان، ڈاکٹر محمد مختار انصاری، ڈاکٹر عبدالرحمن شعیب، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ بہت سارے مسلمان دوست تھے۔ تمام مذاہب کا احترام کیا کرتے تھے۔ وحدت ادیان کا تصور جیسے کفار مکہ کا تھا، گرچہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن تمام مذاہب کا احترام کیا کرتے تھے۔ عبدالکریم سیٹھ اور اسی طرح عبداللہ سیٹھ اور سیکریٹری آدم جی کی ترغیب سے اسلام کا مطالعہ، قرآن کا مطالعہ شروع کیا۔ اپنے خطابات اور بعض کے اندر قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا کرتے تھے حوالے کے ساتھ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اسلام سچا مذہب ہے، بہترین مذہب ہے۔ بعض لوگوں نے ان کے خلاف انگلیاں اٹھانا شروع کی، جب خاص کر انہوں نے اپنے آشرم کی پرارتھنا میں سورہ فاتحہ کو بھی شامل کیا، مسلمانوں کی تعریف کی، قرآن پاک کی تعلیم کی ترغیب دی، مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو اسلام کی قرآن پاک کے مطالعے کی ترغیب دی، تو اس موقع پر غیر مسلموں نے انگلی اٹھائی۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اچھی طرح یاد رکھیں، میں بالکل پکا مذہبی ہندو ہوں، میرے روئے کے اندر مذہب ہے موجود، اور وہ کہا کرتے تھے I could not live for a single second without religion، کہ میں مذہب کے بغیر ایک سیکنڈ بھی رہ نہیں سکتا، لیکن جو حق ہے بتانا پڑتا ہے۔ مجھے جیسے اسلام پسند آتا ہے، میں مسلم نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میری پرورش مذہبی اعتبار سے ہوئی ہے، اور ان کی والدہ کٹر مذہبی اعتبار سے سمجھدار خاتون تھی، لیکن وہ کہا کرتے تھے جیسے مجھے اسلام پسند آیا ہے، اگر تم پڑھو گے تو تمہیں بھی اسلام پسند آئے گا۔ جب یہاں پر آزاد حکومت قائم ہوئی 1947 کے بعد، تو انہوں نے اپنے وزیروں کو سادگی کا مشورہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں رام چندر اور کرشن جی کا حوالہ نہیں دے سکتا، یہ تو خیانت ہوگی، کیونکہ وہ تاریخی ہستیاں نہیں تھی۔ میں مجبور ہوں سادگی کی مثال دینے کے لیے حضرت ابوبکر اور عمر کا نام پیش کرتا ہوں۔ وہ بڑی سلطنت کے حاکم تھے، پر انہوں نے بڑی حکومتوں پر فائز ہونے کے باوجود بھی فقیروں والی زندگی گزاری ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے متعلق ان کا یہ جملہ بھی ہے کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت چند اور سال رہتی تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جاتا۔ اپنے بیانات میں ایک مرتبہ کا واقعہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا کہ جنگ کے موقع پر یہ بھی کہا، یہ بھی ان کا نظریہ تھا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار کو ضرور انہوں نے استعمال کیا ہے لیکن صرف تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ گاندھی جی کہہ رہے ہیں، جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی پر غالب ہو چکے، فائز ہو چکے، اب اس کا انتقال ہی ہونا ہے، اب وہ مرنے ہی والا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یہودی نے تھوک دیا، تو اس موقع پر وہ فوراً سے ان کے سینے پر سے اتر گئے۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے جذبہ، نفسانیت پر نہیں، اسلام کے لیے ان کا لڑنا تھا۔ ہندو مسلم کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور وہ یہاں تک کہا کرتے تھے مسلمان متعصب نہیں، اگر کوئی مسلمان متعصب ہو چکا ہے، ایسا نظر آتا ہے، تو ان کے متعصب بنانے میں ہمارا بھی کوئی کم رول نہیں ہے۔ ایک موقع پر رنگیلا رسول نامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک کتاب ایک بدبخت نے لکھی، تو اس موقع پر گاندھی جی نے کھڑے ہو کر ہندوؤں کے سامنے یہ کہا کہ مسلمانوں کے خلاف ایسی تحریروں کو روکنا یہ ہندوؤں کا کام ہے، جس طرح ہندوؤں کے خلاف تحریروں کو روکنا مسلمانوں کا کام ہے۔
انہوں نے عدم تشدد کو بہت زیادہ فروغ دیا، امن کے ساتھ کیسے ملک کو جیتا جا سکتا ہے، بہت سارے انگریزوں سے چیلنجز کیے۔ 10 دسمبر کو 1933 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بعض علماء اور بعض نمائندوں کے کہنے پر اساتذہ اور طلباء سے انہوں نے خطاب بھی کیا اور مسلمانوں کی تعظیم بھی کی۔ دیکھیے اس میں کتنے اسباب اور پہلو اخذ والے ہم کو ملتے ہیں۔ ایک نحیف جسم والا پکا مذہبی ہندو درہم میں اپنے مذہب میں بالکل پکا ہوتے ہوئے شراب پر پابندی، غیر ملکی اشیاء کی تجارت سے بائیکاٹ انہوں نے کیا، اور پھر انسانیت کے لیے جینا، اس کو انسانیت کے لیے جینا انہوں نے سکھلایا۔ یہ تنہا تھے لیکن آگے چلتے انسانیت کی خدمت کرنے کی بنا پر ایک بڑا قافلہ پوری ہندوستان کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے ساتھ آنکھ نوش کر اندھی تقریر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو دلوں کو جیتا ایسے جاتا ہے، انسانیت کی خدمت ایسے کی جاتی ہے۔ جو کوئی آدمی انسانیت کو بیس بنا کر، مذہب نہیں، مسلک نہیں، اپنی سیٹ نہیں، اپنی کرسی نہیں، اپنے مسلک کو فروغ دیتے ہوئے نہیں، ایک مسلک کو باقی رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے جو کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اسے خدا ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خدا ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ خامیاں کمزوریاں کہاں نہیں ہوتی ہیں، خود ماسفہ دعما قدر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خدمت خلق کا ایسا جذبہ تھا اس بندے کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرا پہلو آپ دیکھیں، قانونی علم رکھتا تھا، قانونی علم لائر۔ پھر اس کے بعد انسانیت کے، ہندوستان کے اور اپنے خواتین کے اور غربت کو ختم کرنے کے اعتبار سے انہوں نے جو ایکشنز لیے، قانون کے خلاف کرنے والوں کو چیلنج کیا اور پھر جج سے، حکومتوں سے مطالبات کیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قانونی علم کا جاننا بھی ہمارے لیے کافی ضروری ہے۔ اور ہمت کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہو جائیں، ہم انسانیت کی دعوت دیں گے، اپنا مذہب، اپنی سیٹ، اپنا مسلک نہیں، بلکہ امن دو، امن لو، سب دھرم سمبھاؤ، تحفظ دو، تحفظ لو، ساتھ دو، ساتھ لو، اس طریقے سے اگر ہم نعرے کرتے ہوئے ہم امن کے ساتھ اپنے مطالبات ہم کریں گے، انسانیت کی خاطر اگر ہم جئیں گے تو پوری دنیا اور قوم ہمیں امام بنانے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے حالات کو درست فرمائے، امن و امان کے فیصلے فرمائے، اور ہندو مسلم کے جھگڑوں کو ختم کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کو انسانیت کی خدمت کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، گاندھی جی کی شخصیت و سیرت پر اچھا خاصا مواد ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔